أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الحبشي الهاشمي الأبطحي الرسول الممجد والمعمود الأحمد أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز الرشد ونصيحا اور قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید زمانہ الناس ان سید اللہ. دوسری آیت کریمہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بعثت کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے حوالے کون سی ذمہ داری کی ہے. بیان ہوا ہوا الذی بعث فی الأمیین رسولا، جو پروردگار جس نے مکے والوں میں ایک کو رسول بنایا جس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے وہ آیات الہی کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، گرچہ جس قوم جس امت جس سماج میں پیغمبر آیا ہے یہ قوم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. آئے کریمہ کے ذیل میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اللہ نے پیغمبر کے حوالے تین ذمہ داریاں کی. پہلا مرحلہ ہے آیات کی تلاوت کرنا، دوسرا مرحلہ ہے نفسوں کو پاک کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. قرآن مجید ہے اور پیغمبر کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ لوگوں کو ہدایت کے لیے. قرآن کہنا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانا. اور ہدایت کرنے کے طریقہ پر قرآن نے کیا بتایا؟ پہلے آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ نفس، پھر تعلیم کتاب و حکمت. تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان مرحلہ ہدایت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، انسان ہادی اور مبلغ بننا چاہتا ہے، تو اس ترتیب سے اگر بڑھے گا تو اس کی تبلیغ بھی کارآمد ہوگی، اس کی ہدایت سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے. لیکن اگر اس ترتیب سے نہیں بڑھے گا تو پھر کامیابی مل جائے اس بات کا یقین نہیں. پہلا مرحلہ آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ نفس اور پھر تعلیم. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو سب سے آخر میں اللہ نے تعلیم کو رکھا اس سے پہلے تزکیہ نفس کو رکھا. تو اس لیے کہ جو تعلیم بغیر تزکیہ نفس کی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. علم اور تعلیم وہی کارآمد ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کے ساتھ ہو. جو بغیر تزکیہ نفس کے ہوتا ہے وہ کبھی کبھی علم بھی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا قرآن نے کہا پہلے تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے بعد تعلیم ہونا چاہیے. پہلے صحیح تربیت ہونا چاہیے، پھر تعلیم کا مرحلہ ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ تعلیمات اسلامی کو آپ دیکھیں گے تو تربیت تو پہلے 3 سال کا بچہ ہوتا ہے کلمہ یاد کرائیے، 4 سال میں تو مثلا اذان یاد کرائیے، 7 سال میں نماز یاد کرائیے. مرحلہ وہاں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بچہ اسکول میں جائے، مدرسے میں جائے، کسی تعلیم سیکھے، اس سے پہلے گھر میں اس کی تربیت اتنی محکم کر دی جائے کہ اگر باہر کے علمی یا جہالت کے حملے اس پر ہونا چاہے تو اثر انداز نہ ہو جائے. یہ ہے مسئلہ. اس لیے آپ دیکھیں آج سے پہلے اگر آپ چلیے 50 سال پہلے چلے جائیے، پہلے کے زمانے میں
تعلیم کمزور تھی مگر تربیت مضبوط ہوا کرتی. آج کے زمانے میں تعلیم تو بہت بلند پہنچ گئی, تربیت کمزور ہوتی گئی. پہلے تربیت بہت کم ہوتی تھی. تعلیم کسی نے ہائی اسکول کر لیا بہت بڑا پڑھا لکھا مانا جاتا تھا, کسی نے انٹر کر لیا بہت بڑا پڑھا لکھا مانا جاتا تھا. آج تعلیم کے اعتبار میں بہت پروفیسر بن گئے, انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, 20 سال آدمی پڑھاتے ہیں. لیکن آپ کا فرق کتنا بڑا, مطلب کل تعلیم کمزور تھی تربیت مضبوط تھی. آج تعلیم مضبوط ہے تربیت کمزور ہے. فرق کیا ہوا کہ کل تعلیم بھلے ہی کم تھی مگر تربیت صحیح ہونے کا اثر یہ تھا کہ بزرگوں کا احترام بھی تھا, باپ کا احترام بھی تھا, پڑوسی کا احترام بھی تھا, ساری چیزیں پائی جا رہی تھی. آج تعلیم کے اعتبار سے 10 گنا آگے بڑھ گئے. اگر نہ باپ کا احترام ہو رہا ہے, نہ ماں کا احترام ہو رہا ہے, نہ بزرگوں کا احترام ہو رہا ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی زیادہ تعلیم بڑھتی جاتی احترام بڑھنا چاہیے تھا, جتنا علم بڑھتا چاہیے تھا کمالات بڑھنے چاہیے تھے. مگر یہ مشاہدہ بتلا رہا ہے کہ تعلیم کم تھی مگر احترام زیادہ تھا. آج تعلیم زیادہ ہے مگر احترام کم ہے. بیٹا پروفیسر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, اب نہ باپ کو ویلیو دے رہا ہے نہ ماں کو ویلیو دے رہا ہے. اسلام کا سمجھے ہم نے پیغمبر کو پہلے مرحلے میں تعلیم کا حکم نہیں دیا, کہا پہلے تربیت کرو اور پھر تعلیم دینا. لیکن جو تعلیم تربیت کے بعد آتی ہے وہ دینے والا رہے نہ رہے مگر تعلیم اپنا اثر دکھاتی ہے. تربیت صحیح ہوئی ہے تو پھر تعلیم اثر دکھائے گی. اگر تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو تعلیم گمراہی کا سبب بنے. اب میں آپ کو مثال دوں گا. بھائی شیطان جسے ابلیس کہتے ہیں, یہ کوئی جاہل تھا, عالم تھا, پڑھا لکھا. اس کی دلیل کیا ہے تو خدا کے مقابل میں اجتہاد کر رہا تھا, خدا کے مقابل میں دلیل پیش کر رہا تھا. جو انسان یا جو ذات خدا کے مقابل میں دلیل پیش کر سکتا اس سے بڑا قابل کون ہوگا, اس سے بڑا عالم کون ہوگا. شیطان کے علم میں کمی نہیں تھی مگر پھر تو لعنت کا مستحق بنا. علم تو تھا مگر تزکیہ نہیں تھا, علم تو تھا مگر نفس پاک نہیں تھا, علم تو تھا مگر تربیت صحیح. دنیا میں آپ مثالیں لے سکتے ہیں. مثلا ایک اور مثال سامنے, میں سلمان رشدی کا جانتے ہیں, میں ولی رحمہ نے قتل کا فتویٰ دیا, ہماری کو قتل کرا دیا. آج تو بقا واقعی ہے. حالانکہ سلمان رشدی علمی اعتبار سے سہولت پائے ہوئے, پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر آدمی ہے. تو میں جو اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے جو قرآن میں اعتراض نکال رہا ہے, تفسیر میں اعتراض نکال رہا ہے, حدیث میں کمی نکال رہا ہے, تو کتنا بڑا قابل ہوگا. اس کا مطلب ہے علم کتنا بلند تھا مگر بجائے جنت کی جہنم کی طرف لے گیا, بجائے ہدایت کی گمراہی کی طرف چلا گیا. کیوں؟ جسے جو تعلیم بغیر تزکیہ کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہی زیادہ. اللہ نے پیغمبر کا پہلے تزکیہ ہونا چاہیے بعد میں تعلیم ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ 40 سال تک پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا. حالانکہ نبی تھے مگر اعلان نبوت 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. اس کے بعد 23 سال کی زندگی میں 13 سال مکے کے اور 10 سال مدنی کی. سب پورا قرآن نازل ہوا, شریعت نازل ہوئی, نماز روزے جاری تفسیر سے نازل ہوئی. میں نے کہا پیغمبر کے حوالے پہلے تربیت کی بعد میں تعلیم. اگر آپ غور کریں تو پیغمبر کی زندگی کا اکثر حصہ تربیت میں گزرا ہے, تعلیم میں نہیں گزرا. 63 سال میں 40 سال نکال دیجیے, میرا نبوت نہیں ہے. جب دین نہیں آیا, شریعت نہیں آئی, قرآن نہیں آیا, آیتیں نہیں آئی, تو پیغمبر کر کیا رہے تھے؟ کیا تربیت کر رہے تھے, رسول کو پاک کر رہے تھے, انسانی کو بلندی دے رہے تھے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو 63 سال کی عمر دی ہے مگر 40 سال وہ رکھے جس میں تربیت کرنا ہے اور 23 سال رکھے متعلق کرنا ہے. تو پیغمبر پروردگار عالم کا طریقہ اور پیغمبر سنت یہ بتلا رہی ہے کہ جتنا وقت تم تعلیم میں دے رہے ہو اس کے 2 گنا وقت تربیت میں دینا پڑے گا. اگر وقت تربیت میں دو گے نتیجہ کچھ اور نہیں ملے. یہ وجہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے, کسی نبی کے زمانے میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے آخری پیغمبر کے زمانے میں ہوا. کہ کیوں؟ اس لیے پیغمبر نے تربیت ایسی کر دی, ایسی تربیت کر دی تھی کہ پھر اس کے بعد پیغمبر جو کہہ رہے سلمان نے, آپ کی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا, آپ کی بات کو کوئی جھلا نہیں سکتا تھا. آپ کو نبی نہ مانے, آپ کو رسول نہ مانے, خدا کا کلمہ
झूठ बोलने वाला पैगंबर ने ऐसी तरबियत, ऐसा किरदार, ऐसा आइडियल और नमूना पेश करते हो कायनात के सामने कि आज तक दुनिया पैगंबर के दामन किरदार को दागदार नहीं। मजनून कहा, साहिब कहा, दीवाना कहा, सारे दामान लगाए तो पहले पैगंबर गलत कह रहा था, पैगंबर ने वादा झूठ बोला, पैगंबर ने वादा ख्यालत की, कोई नहीं करे। उन्होंने कहा कि तालीम से पहले का बदला तरबियत, ज़्यादा तालीम तरबियत के ज़ेर साया होना चाहिए, तरबियत तालीम के ज़ेर साया नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो लेकिन सारे मुश्किलात करो तो उसकी वजह यही कमाने की मुश्किलात आ रहा है, उसकी मुश्किल नहीं है। आपने सारा जोर तालीम पर देख लिया। आज जो मालदार अफराद है, बड़े अफराद है, क्या करते हैं? उनके पास पैसा तो है मगर औलाद को देने के लिए वक्त नहीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है तो उन्होंने ट्यूशन लगा दिया, बढ़िया स्कूल में नाम लिखवा दिया, नौकर लगा दिए, उसको लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, खिला रहे हैं नहीं। आज जो पढ़ा लिखा तबका जो हमारे ज़माने में कहा जाता है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? पैसा तो है मगर औलाद को देने के लिए वक्त नहीं। नतीजा क्या हुआ कि आपका लड़का ट्यूशन में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, ठीक है, नौकर ला रहे, ले जा रहे, सब कर रहे हैं। जिस जमाने में बच्चे को वालिदैन की मोहब्बत की जरूरत थी, अगर वालिदैन ने मोहब्बत बचपने में बच्चे को नहीं दी तो ये तवक्को करना बेकार है कि बुढ़ापे में बच्चा आपको मोहब्बत दे। तवक्को बेकार। आने शुरू के उन्होंने क्या करे, औलाद नाले निकल के हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी फिक्र नहीं करती है, हमारा ख्याल नहीं करती है। कहने से पहले आप पलट के अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। आपने बचपने में कितनी मोहब्बत बच्चे को अता की, कितना वक्त किया था कि आपने पैसे पर बच्चे को पाला है, आपने 10 लाख खर्चा किया, 20 लाख खर्च कर भाई आपने जो है उसको 10 लाख खर्चा 20 लाख खर्च कर देगा। आप एक नौकर दिए 4 नौकर लगा देगा, क्या मसला है? लेकिन आज याद रखिए बात है, देखिए कभी भी अमल का मुकाबला अमल से नहीं हो सकता। ये एक इस्लाम में बुनियादी नुस्खा है। कभी भी अमल का मुकाबला अमल से नहीं होता है, हमेशा अमल का मुकाबला नीयत से होता है। यह फार्मूला इस्लाम। कभी भी अमल का मुकाबला अमल से नहीं होता है, बल्कि अमल का मुकाबला किससे होता है? नीयत से होता है। इसीलिए आप हदीस सुनते हैं कि नहीं, कुछ लोग इशारा करते हैं कि मेरे शख्स ने कहा कि पैगंबर थे या रसूलुल्लाह, मेरी माँ जो है वो बीमार रहती, बूढ़ी हो गई, सही हो गई, मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, खाता हूँ, उठाता हूँ, सारा मामला है, सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर का अगर पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहोगे कभी अपनी माँ को उस एक दिन का हक अदा नहीं कर सकते जो उसमें अपने शिकम करता। क्यों? वजह क्या? भाई उन्होंने हमारे साथ 10 साल खर्च किया, 20 साल खर्च कर दे रहे, उन्होंने 5 लाख खर्च किया, 10 लाख खर्च कर दे रहे, उन्होंने हमें एक नौकर के 4 दे रहे। क्यों? क्या मसला ही अगर अमल का मुकाबला अमल से होता तो हम कभी मुमकिन था कि बेटा बाप का हक अदा कर देता, मगर चूंकि अमल का मुकाबला अमल से नहीं होता, अमल का मुकाबला नीयत से होता है। वालिदैन ने भी तुम्हें पाला, तुम भी वालिदैन को पाल रहे हो, मगर दोनों की नीयतों में बुनियादी फर्क है। वालिदैन जब तुम्हें पाल रहे थे इस तमन्ना के साथ देर तक जिए, बुलंदी तक जाए, कमाल तक जाए, तरक्की के तरफ, मगर तुम जब वालिदैन को पालते हो इस नीयत और इरादे से कि खुदा जितनी जल्दी हो इस मुसीबत को उठा ले, लेकिन ये हकीकत है। तो चूंकि अमल का मुकाबला अमल से नहीं होता, अमल का मुकाबला नीयत से होता। दीन इस्लाम में मिसालें भरी पड़ी, मैं कहूँ सारी मिसालों में ये तो मेरा मौजूद नहीं आ रहा, मैं तब नहीं जा रहा, लेकिन मुझे जुड़ा याद रखिएगा कि अमल का मुकाबला अमल से नहीं होता, अमल का मुकाबला नीयत से होता है। कभी भी कोई औलाद ये ना सोचे कि हमने बाप को उससे ज़्यादा दे दिया, माँ को उससे ज़्यादा दे दिया, जितना उन्होंने उनका खर्च किया ना उससे ज़्यादा हमने उनको वापस पलटा। लेकिन अमल का मुकाबला अमल से होता तो बराबरी मुमकिन थी। अमल का मुकाबला नीयत से होता ज़्यादा, क्योंकि नीयत कभी एक जैसी नहीं हो सकती, एक जैसी नीयत नहीं हो सकती, लिहाजा अमल भी एक जैसा नहीं हो सकता। अब मैं दो लोगों की साथ जंग सफीन समझ सुना, एक तरफ मौलाए कायनात जंग कर रहे हैं, एक तरफ आप इस पर सालार मालिक अशरफ जंग कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड जब कातिलों का मकबूलीन की जब तादाद शुमार की गई तो बताई गई था कि उसको
مولا کائنات نے 40 لوگوں کو قتل کیا تھا اور مالک اشتر نے 39. تو مالک کو پتا چلا کہ ایک کم رہ گیا. مالک اشتر نے مولا نے کہا نہیں. صرف دل میں احساس پیدا ہوا کہ کاش ایک اور قتل کر دیتے تو مولا کے برابر ہو جاتا. یاد رکھے کہ اللہ اور اہل بیت ہر ایک کی نیت کو سماپتی. مالک اشتر نے کہا نہیں کہ یہ بڑا غلط دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ ایک اور قتل کر دیتے تو 40 برابر ہو جاتے. بس جہاں جیسے ہی مالک اشتر کے دل نے یہ آواز دی اور یہ احساس جاگا فوراً مولا نے کہا کہ مالک اشتر خبردار اپنے عقیدے کی حفاظت کرو کیونکہ اپنا مقابلہ ہم سے نہ کرنا. اس لیے کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے اسے قتل کر دیا. ہم نے ان 70 نسلوں کو دیکھا اگر ایک بھی مومن آنے والا تو ہم نے قتل کیا. تاریخ ہے کہ نہیں؟ بھائی قتل کرنے کے بعد 40 کو ہم نے مارا 40 کو ہم نے مارا. تلوار آپ نے چلائی تلوار ہم نے چلائی. قتل آپ نے کیا قتل جنہوں نے کر دیا. فرق کیا ہے کہ نہیں؟ فرق ہوتا ہے نیت سے. اگر عمل کا مقابلہ عمل سے ہوتا تو دونوں برابر ہو جاتے. کہ عمل کا مقابلہ نہیں سے تو برابر نہیں ہے. کوئی بھی بیٹا ہو وارث ہو کوئی بھی ہو کبھی بھی والدین کے لیے مجلس کر کے ان کی طرف نیکی کر کے ان کے ساتھ اس کو سلوک کرنے کے بعد احسان جتانے کی کوشش نہ کرے. اور یہ کبھی ذہن میں نہ کرا کہ ہم نے ان سے زیادہ کر دیا. کھڑے میں تو ہم واقعی میں جیے تھے. بچپنے میں ہم سرکاری اسکول میں پڑھے تھے. ہمیں سائیکل نصیب نہیں تھی کہ ہم نے تم کو سب کچھ دے دیا ہے. کبھی یہ تصور انسان کے ذہن میں آنا نہیں چاہیے. عالم میں اگر کسی کو باپ بنا دے تو باپ رہے گا. جس کو ماں بنا دے ماں رہے گی. آپ اس کے احسان کا احساس کریں یا نہ کریں مگر خالق کائنات میں ان کی برکت ان کی عظمت ان کا کمال ہو جائے گا. بڑا بات جنجال کا بھی گزارا کریں. اصل موقع کا تو پیغمبر کی 3 ذمہ داری آیات کی تلاوت تزکیہ نفس اور قرآن حکمت کی تعلیم. یہاں پر کہا کہ آیات الہی کی تلاوت. آیات الہی سے مراد کیا؟ قرآن مجید کیا ہے مراد ہے؟ قرآن مجید کیا ہے مراد نہیں مختلف ہے لیکن آگے قرآن کا حکم دیا گیا. آیت الہی سے مراد کیا؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. آیت کہتے ہیں علامت. پیغمبر کی پہلی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی آیتوں سے روشناس کروائیں. اللہ کی آیتوں کو پہچانوائیں. یہ پیغمبر کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کی نشانیوں کو پہچانوائیں. اب آپ بتائیں کائنات کتنی چیزیں ہیں. چاند اللہ کی علامت ہے کہ نہیں؟ سورج علامت ہے نشانی ہے کہ نہیں؟ پہاڑ دریا درخت ہوا فضا جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی علامت اور نشانی ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن کہتا ہے اِنَّا فَقْلَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ روز و شب کے اندر دریاؤں میں کی روانی کے اندر لآیات لِأُولِي الْأَلْبَابِ صاحبان عقل کے نشانیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ نے پیغمبر کو بھیجا نشانیوں کو پہچانوانے کے لیے. پیغمبر ذمہ داری. تو سوال ہے کائنات میں جو ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. حقوق خدا و جانب کا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم. ہم کریں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے دنیا میں بھی اور خود ان کے نفس کے اندر بھی. میرے کائنات جتنی چیزیں سب آیات الہی سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ نشانیوں کو پہچانوانا اللہ کی آیتوں کو پہچانوانا. اب آپ انصاف بتائیے پوری زندگی میں پیغمبر نے کبھی سورج کو پہچانوایا؟ پوری زندگی کبھی چاند کو پہچانوایا؟ کبھی دریا کو پہچانوایا؟ کبھی پہاڑ کو پہچانوایا؟ سوال بات الہی آیات الہی ہے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کی نشانی کو پہچانوانا. جب سورج اللہ کی نشانی ہے تو پہچانوائیے. جب چاند اللہ کی نشانی ہے تو پہچانوائیے. تو دریا اللہ کی نشانی پہچانوائیے. مگر تاریخ گواہ ہے پیغمبر نے نہ چاند کو پہچانوایا نہ سورج کو پہچانوایا نہ دریا کو پہچانوایا نہ ہوا کو پہچانوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نشانیوں کو ہم نشانی سمجھ رہے ہیں اللہ نے اس کے پہچانوانے کے لیے بھیجا نہیں ہے بلکہ کہا کہ ہماری نشانی کو پہچانواؤ. اس کا مطلب کہ دریا پہاڑ چاند سورج سے ہٹ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے جس کو پہچانوانا پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اب جب ہم نے پیغمبر کی تاریخ پڑھنا شروع کی اور زندگی کا جائزہ لیا تو ایک ہی مرحلہ ملا جہاں پیغمبر نے کسی کو پہچانوایا. کہاں مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں چھوٹا نواز آ رہا ہے دامن میں پیر الجھا پیغمبر منبر کو اترے ہاتھوں میں حسین کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا ہاذا حسین فارفو ہو یہ حسین اسے پہچان لو. اب آپ سمجھے جس آیتوں کی
سے کہا گیا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی والا ہے کائنات۔ اللہ نے انہیں بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے۔ حدیث قدسی سنتے ہیں تم تو کنزن مخفیہ فاحببت نورا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو آپ کو خلق کیا۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، یہ وسیلہ ہے اللہ کی معرفت کرانے کا، یہ نشانی ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ لہذا اللہ نے حکم دیا پیغمبر پہلے مرحلے میں آپ ہماری نشانیوں کو پہچانوائیے، پہلے مرحلے میں آپ ہماری نشانیوں کو روشناس کروائیے۔ اب پیغمبر نے 2 ہی مرحلوں میں ظاہری طور پر نشانیوں کو پہچانوایا ہے۔ ایک ہاتھوں میں حسین بن علی کو اٹھایا مسجد کے منبر پر، اور ایک کو غدیر میں ہاتھوں کو اٹھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آپ دیکھیں اسی لیے علماء کہتے ہیں جو غدیر میں لہجہ بدلا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، مسئلہ اعلان خلافت کا نہیں تھا، مولا نے دعوت الرشیدہ میں خلیفہ بن چکے تھے، مسئلہ اعلان خلافت ہے۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے پیغمبر ہماری نشانیوں کو پہچانواؤ تو لوگ جانے تو ہماری نشانی ہے کون۔ اس لیے آپ دیکھیں علامت آیت کہہ دی عربی میں، اردو میں کہہ دی علامت اور نشانی۔ علامت اور نشانی کہتے کسے؟ علامت پہلی بات تو یہ کہ علامت اور نشانی کبھی کسی زبان کی محتاج نہیں، علامت اور نشانی کبھی کسی زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوسری بات علامت اور نشانی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جو خود ظاہر ہوتی ہے مگر خبر ایک ایسی حقیقت دیتی ہے جو سامنے نہیں ہوتی۔ دونوں بات ہے، علامت پہلا مرحلہ کہ کسی زبان کی محتاج، دوسری بات کہ علامت خود ظاہر ہوتی ہے مگر پتہ اس کا دیتی ہے ظاہر نہیں، جو غیر میں جو پوشیدہ ہے۔ تو مثال کی بات واضح ہے، فرض کر لیں کسی ایسی جگہ پر پہنچے کیا کی زبان میں نہیں آتی، مثلا ہندوستان بنگال پہنچے، بنگال میں پہنچے آپ، وہاں بورڈ لگا ہوا تھا، آپ یہ سائن بورڈ لگے رہتے ہیں سڑکوں کے کنارے، آپ لکھا ہوگا، وہاں لکھا بھی ہوتا اور تصویر بھی بنی ہوتی۔ مثلا بورڈ لکھا ہوا ہے مسجد بنگالی، مجھے بنگالی آتے ہیں لیکن ہم سمجھ گئے کہ مسجد لکھا کیسے، تو بغل میں مسجد کی تصویر بنا رکھی ہے۔ کیا آپ کو نزدیک مثال دیتے ہیں، ہندوستان میں آپ پیٹرول پمپ بورڈ لگا ہوا ہے کہ 500 میٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہے، 100 میٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہے، لکھا بھی ہے پیٹرول پمپ اور پیٹرول پمپ کی تصویر بنا دی ہے۔ تو زبان اگر انسان پڑھنا جانتا تو پڑھ کے سمجھ لے، نہیں پڑھنا جانتا تو تصویر سمجھ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ علامت اور نشانی 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا تو آپ پڑھ کے سمجھ لیں یا آپ تصویر سمجھ لیں۔ اسی لیے ہر جگہ بورڈ پر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے دونوں چیزیں ہوگی، لکھا بھی ہوگا تصویر بھی بنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت ہے، شکلوں کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تصویر کی بھی ضرورت ہے، الفاظ کی ضرورت ہے، لفظوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اپنے پڑھ کر سمجھ لے، اور تصویر کی ضرورت اس لیے ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ شکلوں اور تصویروں کو دیکھ کر سمجھ لے۔ میں نے کہا کہ انسان کی ہدایت کے لیے علم بھی ضروری ہے، لفظ بھی ضروری ہے اور شکلیں بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے دونوں انتظام کیے، لفظوں کا انتظام قرآن کی صورت میں کیا، شکلوں کا انتظام ہے۔ جب پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھ کے ہدایت پالے، اور جب پڑھنا نہیں آتا ہے وہ شکل کو دیکھ کر۔ آل محمد مظہر الہی ہے، جلوہ الہی کا نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے علم کو سمجھنا ہے تو علم کو دیکھ لو، اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو قدرت کو دیکھ لو۔ آپ سنتے ہیں کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ اور علی کا ہاتھ ید اللہ، سنتے ہیں علی سن کیا ہے بظاہر بندہ، ہے بظاہر انسان، ہے بظاہر بشر، مگر پتہ اس کا دے رہا ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں، نہ دیکھا جا سکتا، جسے سمجھا نہیں کسی نے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، جو عقلوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ نے چونکہ ہم عقل میں نہیں آ سکتے، سمجھ میں نہیں آ سکتے، نظر نہیں آ سکتے، اللہ ہم نے کچھ کو اپنا مظہر بنایا ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب کوئی ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم تک کیا پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب کوئی ان کی قدرت و تلوار کا
مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو ہماری قدرت کے مقابلے میں کیسے ٹک پائے گا؟ میں نے کہا کہ علامت کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام جو ہوتا ہے کہ وہ علامت انسان کو کسی ایسی چیز کی طرف لے جاتی ہے جو خود ظاہر ہے مگر وہ حقیقت پوشیدہ ہے. میں نے کہا 100 میٹر 200 میٹر 500 میٹر پہلے بورڈ لگتا ہے پیٹرول پمپ کا. جہاں بورڈ لگا کہ وہاں پیٹرول پمپ ہوتا نہیں. 100 میٹر 200 میٹر 500 میٹر کے بعد جاتا ہے. لیکن آپ دکھاؤ تو بورڈ پہلے مل گیا, علامت پہلے مل گئی, نشانی پہلے مل گئی, لیکن نشانی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے. علامت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آگے چلنے کے بعد ایک حقیقت ہے. حقیقت تک پہنچنے کے لیے علامتوں کا علم ہونا ضروری ہے. علامت لگی ہوئی ہے, علامت لگی ہوئی ہے, ہم ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا, دیکھنا بھی نہیں آتا. اگر ہم نہیں دیکھ سکے تو اس میں نشانی کی غلطی نہیں ہے. کبھی علامت لگا دی گئی تھی, نشانی لگا دی گئی, مگر آنکھوں میں بصارت نہیں ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں. جب علامت سامنے سے گزر گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اس کا مطلب ہے کہ علامتیں لگائی جاتی ہے تاکہ انسان کو ایک حقیقت کی خبر دی جائے, ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے. اب اگر باضمیہ افراد ہوتے ہیں, بابصیرت افراد ہوتے ہیں, علامتوں کو دیکھ کر حقیقتوں کا پتہ لگا لیتے ہیں, لیکن کمزور ہوتے ہیں, لائن ہوتے ہیں, بے بصیر ہوتے ہیں, وہ علامتیں دیکھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ ہر پیغمبر نے, ہر امام نے آخری امام کے آنے کی علامتیں بتائی ہیں, نشانی بتائی ہے, نہ دن بتایا, نہ جگہ بتائی, نہ وقت معین کیا. کہا دیکھو یہ علامت ظاہر ہو, سمجھو آ رہا ہے, یہ علامت ظاہر ہو تو ہم آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علامت اس بات کی علامت ہے کہ کوئی حقیقت قریب ہونے والی ہے. علامت اس بات کی علامت ہوتی ہے کوئی حقیقت آپ سے قریب ہونے والی. میں مثال کو فرق کریں, بات چند کریں. مثال کو ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں, ہر بار نیتا لوگ آتے تھے کہتے لائٹ نہیں ہے. کچھ دن کے بعد دیکھا ہم نے ایک نیتا اعلان کر گیا کوئی گاؤں میں لائٹ آئے گی. ہم نے دیکھا کہ آپ کھمبے کرنا شروع ہوئے, کھمبے کرنا. اب ایک امید پیدا ہوئی نہیں, ایک امید پیدا ہوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک تار کھینچنے لگی. امید بڑھی کی گھٹی, امید گھٹی کی بڑھی بڑھ گئی. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ صاحب کھمبوں پر آ کے لائٹ بھی لگا دی گئی. امید اور بڑھی. پھر اس کے بعد ایک دن دیکھا کہ صاحب لائٹ چالو کر دی گئی اور پورے گاؤں میں اجالا. کھمبا گڑا لائٹ نہیں آئے گی, تار کھینچے لائٹ نہیں آئے گی, مرکری لگ گئی لائٹ نہیں آئے گی. مگر کھمبا جس دن سے گڑانا شروع ہوا اس دن سے ہمارے اندر امید جاگی کہ نہیں جاگی. اسے کھمبا گڑنا کسی ایک حقیقت کے قریب ہونے کا اعلان کر رہا ہے, کسی ایک وجود کے قریب ہونے کا اعلان کر رہا ہے. سمجھے کہ نبی نے اور اماموں نے کیوں علامتیں ظہور بتلائی ہیں, کہ یہی تو امتحان ایمان ہے. اگر علامتوں کے ظہور سے لبوں پہ مسکراہٹ آنے لگے, سمجھے امام کا انتظار ہے. اگر علامتوں کے ظہور سے انسان پریشان ہونے لگے سمجھے اسے پریشانی ہے, یہ تیار اور آمادہ نہیں ہے. علامتیں بنائی اسی لیے آتی ہے حقیقت کا پتہ دے. علامتیں اور نشانیاں بنائی اسی لیے کہ ایک وجود کا پتہ دے, کوئی وجود آپ سے قریب ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ نے پیغمبر کو ہماری نشانیوں کو پہچانواؤ, آل محمد کو پہچانوایا. جیسے موقع ملا, جہاں موقع ملا پیغمبر نے آل محمد کو پہچانوایا ہر طریقے سے. کبھی دروازے میں جا کے سلام کیا, کبھی سجدے میں پشت پر حسین آ گئے سجدے کو طول دے دیا, کبھی غریب میں والا کہنا تو ہاتھوں اٹھائے. جہاں جیسا موقع ملا پیغمبر نے نشانی کو پہچانوایا کہ نہیں پہچانوایا. اب آپ دیکھیں میں نے کہا کہ پیغمبر نے ہر منزل پر محمد کو پہچانوایا, ہر مرحلے پر. اب آپ دیکھیں, اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ پیغمبر نے حسین بن علی کو یا حسین بن علی کے بارے میں جو فضائل کے بیان کو کسی اور کے بارے میں نہیں, اس لیے کہ جو اہم ذمہ داری حسین بن علی کے کاندھوں پر تھی دوسروں کے پاس. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے
सरदार। अब मैं असबास पहले जुमला क्योंकि हमारे यहाँ मजलिसों में हदीस सुनते रहते हैं क्या जन्नत को ताकत जन्नत कहाँ है? माओ के कदमों के नीचे। सवाल सुनते हैं और ये मुसल्लम मसला है कि अगर किसी इंसान को जन्नत हासिल करनी है तो माँ को भी राजी करना पड़ेगा और बाप को भी राजी करना पड़ेगा। यानी अगर जन्नत तक पहुँचना है तो माँ के कदमों में जगह बनानी पड़ेगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत पहुँचना क्या? अगर जन्नत पहुँचना है तो माँ के कदमों तक पहुँचना पड़ेगा। जिसे माँ के कदम कबूल कर लेंगे जन्नत उसको कबूल करेगी। बात आप सुन रहे हो? अब मैं यहाँ नतीजा करना चाहता हूँ। बस सवाल ये है तो पैगम्बर ने हुसैन को पहचानवा दिया। आधा हुसैन बाहर हुसैन को पहचान लो। हुसैन जी जमाने में के सरकार। अब एक बात करना चाहते शब आशूर जब हुर को एहसास निदामत हुआ और उसे ये एहसास कि हमने गलत किया और हमें तौबा करना चाहिए। अब आप बताएं साहब भाई हम और आप अगर कोई गुनाह करते और एहसास निदामत हो जाए तो गलत कर दिया, किसी मोमिन ने ग़ीबत कर दी एहसास में गलत कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया उसने एहसास में गलत कर दिया, मिसाल दे। हमें जब कभी एहसास गुनाह या एहसास निदामत होता तो हम क्या करते हैं? तौबा करते हैं, या नमाज पढ़ते हैं, या इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, या अल्लाह से दुआ लगाते हैं करते हैं। हम और आप नहीं करते कि जब एहसास निदामत या एहसास गुनाह होता है तो अल्लाह से दुआ लगाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। सवाल है कि जब हुर को शब आशूर एहसास निदामत हुआ और उसे तो एहसास गुनाह हुआ कि हमने गलत किया तो तौबा करना चाहता था तो करना भी ये चाहिए था कि हुर अपने खैमे में किसी कोने पर मुसल्ला बिछाता, मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से तौबा करता, अल्लाह माफ़ कर देता, किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ और क्या गुजर गया। आसान बोला वही तरीका है कि अल्लाह से माफ़ी मांगना है, मुसल्ले पर आता अल्लाह से माफ़ी मांग। इस सवाल को हुर ने मुसल्ला नहीं बिछाया, क्यों होना है? अल्लाह ने तो वसूल नहीं किया, क्यों होना अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी? मगर तारीख कहते हैं कि हुर अपने को माफ करवाने के लिए कहाँ गए? हुसैन के कदमों में गिरा दिया और कहा मौला मैं खतरनाक हूँ, खतरनाक हूँ, गुनहगार हूँ, माफ करिए। मौला ने सीधा के सीधे से लगाया, कहा क्या तुझे मैंने भी माफ किया और मेरे खुदा नहीं माफ किया। सवाल ही कि हुर अगर तुम्हें एहसास निदामत था तो अल्लाह से माफी मांगता, मुसल्ला में जाता, नमाज पढ़ता, सजदा करता, तौबा करता, मगर नहीं। जब हुर का एहसास निदामत हुआ तो अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए मुसल्ला भी छोड़ दिया, नमाज भी छोड़ दी, इबादत भी छोड़ दी, रुकू सजदे सब छोड़ दिए और जाके अपने को हुसैन के कदमों में गिरा ले। कहता हूं क्या तुमने पहचाना नहीं? पैगंबर ने कहा था कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। वाह 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 वाह। तुमने समझे नहीं? हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या जन्नत मिल जाए? रोजा क्यों रखते हैं? जन्नत मिल जाए। अज़ान क्यों करते हैं? जन्नत मिल जाए। तो हम हर इबादत इसलिए करते हैं कि जन्नत मिल जाए। अरे नादान समझो कि जन्नत किसके कदमों में रखी गई है? वाह 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 वाह। ये समझो कि जन्नत किसके कदमों में रखी गई है। अगर सिर्फ मुसल्ले में जन्नत मिल जाती तो शैतान कभी लानत का मुस्तहिक न बनता। वाह 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 वाह। अगर मुसल्ले से और नमाज से और सजदे से जन्नत मिलती होती तो कभी शैतान मार गया से निकाल न जाता। इसका मतलब यह है कि नमाज के जरिए से जन्नत मिल जाए यकीनी नहीं है, रोजे से जन्नत मिल जाए यकीनी नहीं है, हज से जन्नत मिल जाए यकीनी नहीं है, जब तक कि वो सनद न दे दे जो जवानाने जन्नत का सरदार है। वाह 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 वाह। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा और कहाँ गए? हुसैन के कदमों में। और एक बात आप जुमला देखिए, हुर ने अपने हुसैन के कदमों में गिरा दिया। क्या कहा? मौला मैं आपको बता रहा हूँ, राम को निकाल माफ कर दिया। अगर हुसैन ने इतना कह दिया क्या मैंने तुझे माफ कर दिया, बात पूरी हो जाती है। हुर ने हुसैन के कदमों में कहा मौला मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मैंने ठीक है मैंने माफ कर दी, बात खत्म हो गई। इमाम ने क्या कहा? क्या मैंने भी माफ किया और मेरे खुदा ही माफ किया। हमारा और आपका जुमला जज्बात या एहसासात में बह सकता है, मगर इमाम वक्त अगर कोई जुमला कहता है वाह 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 वाह। हर जुमले के पीछे एक हकीकत होती है, एक हिकमत होती है, एक फलसफा होता है। हुसैन को पता है कि और हमसे माफी मांगने आया है, मगर फिर भी जुमला बढ़ाया का मैंने भी माफ किया और मेरा खुदा ने माफ किया। कहता हूँ का हुसैन इब्न अली सन 61 हिजरी में करबला की सरजमीन पर ये फैसला सुनाकर जा रहे थे कि देखो हुर आया तो मेरे कदमों में है, मगर मैंने कहा मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया ताकि दुनिया क़यामत तक
کیا اللہ یزید کو معاف کرے گا؟ نہ بدر صاحب کو معاف کرے گا؟ کیوں؟ دیکھیں حسین کے دشمن ہے، حسین کے قتل کار ہے۔ حسین نے کہا دیکھو جو ہماری بارگاہ میں شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، احساس ندامت کر لیتا ہے، گناہوں کو قبول کر لیتا ہے، پھر ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اسے ہم معاف کرتے ہیں، اسے خدا معاف کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے اپنی جگہ پر، اللہ کریم ہے اپنی جگہ پر، اللہ غفار ہے اپنی جگہ پر، اللہ تواب ہے اپنی جگہ پر، مگر یاد رکھنا اللہ بھی اسی کو پسند کرتا ہے جسے حسین پسند ہے۔ اللہ بھی اسی کو اپنی جگہ دیتا ہے، اپنے بارگاہ میں جگہ دیتا ہے جسے حسین اپنی بارگاہ میں جگہ دیتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے شروع میں جملہ کہا، عمل کا مقابلہ عمل سے نہیں ہوتا، عمل کا مقابلہ نیت سے۔ اگر عمل کا مقابلہ عمل سے ہوتا تو ہونے کے مقابلے میں جانے کتنے لوگوں نے کتنے زیادہ دشمنان اسلام کو قتل کیا۔ ہوڑ سے زیادہ دیر والا ایمان بقیہ اصحاب کا تھا۔ حسین اور ہوڑ تو صبح عاشور ہوتے ہوتے آئے اور دوہرے عاشور کا شہید ہو گئے۔ چند گھنٹوں کا ایمان حسین بن علی والا ہے کہ نہیں؟ چند گھنٹوں کا، مگر مرتبہ کیا ملا، مقام کیا ملا، عظمت کیا ملی؟ کہا جس منزل پر حسین بن علی کھڑے ہیں، جس منزل پر عباس علمدار کھڑے ہیں، جس منزل پر علی پر کھڑے، اسی منزل پر ابو بکر کا غلام جون بھی کھڑا ہے، وہیں پر حبیب بھی کھڑے ہیں، وہیں مسلم کھڑے، وہیں ظہور بھی کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا مقابلہ عمل سے نہیں ہوتا، عمل کا مقابلہ نیت سے۔ اگر دیکھو تو ہر چند گھنٹوں کے لیے حسین کے ساتھ رہا، یہ دیکھو کس اخلاص نیت کے ساتھ واہ 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 واہ۔ گھنٹوں کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، زمانوں کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، سالوں کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، نیتوں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جیسی نیت ہوتی ویسا عمل۔ عمل ظاہری اعتبار سے کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص نہیں تو عمل سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ عمل ظاہری اعتبار سے بہت مختصر ہو لیکن نیت خالص ہوتی تو بہت آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آج دیکھیں جو مقام جو رتبہ شہدائے کربلا کا کیا باقی شہیدوں کا رتبہ ہے؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، ساری جنگیں ہوئی ہیں سب اسلام کو بچانے کے لیے، اور کربلا کی جنگ بھی اسلام کو بچانے کے لیے۔ بدر احد و خیبر و خندق میں لوگ تلوار لے کر گئے دشمن اسلام کو مارنے کے لیے، اور کربلا میں جو شہدائے کربلا کے دشمن اسلام کو مارنے کے لیے۔ لیکن کیا وجہ ہے جو رتبہ شہدائے کربلا وہ کسی کا نہیں ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر عمل کا مقابلہ عمل سے ہوتا تو ہر شہید کو رتبہ برابر ہوتا ہے، لیکن عمل کا مقابلہ عمل سے نہیں نیت سے ہوتا ہے، لہذا جو نیت اخلاص شہدائے کربلا میں تو کسی نے نہیں۔ سبحان اللہ۔ دلیل یہ دلیل یہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں بدر احد خیبر خندق جو بھی ہے اس میں مجاہد اسلام کی طرف سے تلوار لے کر جنگ لڑنے تو گیا، مگر ہر مجاہد کے اندر ایک امید رہتی تھی کہ مر گئے تو مر گئے اور بس کے آ جائیں گے۔ ساری اسلام کی جنگوں میں ذرا صحیح مگر واپس آنے کی امید تھی کہ نہیں؟ جتنے مجاہد گئے سب کے اندر یہ ایک اسلام تھا کہ امکان تھا کہ نہیں کہ ممکن ہے بس کے آ جائے، بس کے آ جائے کہ مال بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت ملے گی، سب ملے گا۔ کنہا کربلا کا کمال یہ ہے کہ جب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو کہے جسے چلنا ہو ساتھ چلے، مگر یہ یاد رکھے کہ جو میرے ساتھ جا رہا ہے اسے واپس نہیں آنا، اسے شہید ہونا۔ اس لیے اور آپ یہ کربلا میں جو شہادت کی جذبہ نہیں ہے تو آپ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، یہ سب شہید ہونے نہیں چاہ رہا، آپ پہلے مجھے مرنے کی اجازت، پہلے مجھے مرنے کی اجازت نہیں، یعنی یہاں پر بچنا تو مسئلہ الگ ہے، چاہتے ہیں کہ پہلے ہم شہید ہو جائیں، جتنی دیر ہو سکے زہرا گرا زندہ رہیے، تو سب کی ہمت تھی، اس کا طریقہ تھا۔ بڑا یاد ہے تو مسائل سے کیا کہ اسلام نے عمل کو عمل سے کبھی نہیں ٹکرایا، عمل کو نیت سے ٹکرایا۔ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا کردار ہوگا، جیسی عمل ہوگی ویسا نتیجہ، جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ۔ عمل کو دیکھ کر کبھی نہ فیصلہ کریں، اس لیے اسلام نے کہا اعمال بالنیات، عمل کا فیصلہ نیتوں سے ہوگا۔ لیکن اگر عمل کا فیصلہ عمل پر خدا چھوڑ دیتا تو بہت آسانی سے ہم ایک دوسرے پر فتوے لگا دیتے، اور جب اللہ نے عمل کا فیصلہ عمل پر نہیں چھوڑا تو ہم آسانی سے کہہ رہے دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے محاورہ پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے ماتم کرتے ہیں، ہے کچھ نہیں۔
آپ کو کیسے پتا اس کے دل کا حال؟ آپ کو کیسے پتا اس کی نیت؟ واہ واہ آپ کو واہ کیسے پتا اس کی سوچ؟ آپ اللہ نے اسی لیے عمل کی بنیاد عمل میں نہیں رکھی، نیت رکھی. نیت کا یا خدا جانتا یا محمد جانتا، نیت یا خدا جانتا یا آل محمد جانتے ہیں. لہذا ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اہل بیت کو دھوکہ. واہ 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 واہ. اس لیے میں جملہ کہتا ہوں جسے نفسوں کی خبر ہو اسے لفظوں سے دھوکہ نہیں دینا. واہ 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 واہ. خدا بھی آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اہل بیت بھی آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں. آپ عمل کر کے پیش کر دیجئے، فیصلہ کرنا ہوگا. آپ جتانے کی کوشش نہ کریے، آپ بتانے کی کوشش نہ کریے، آپ کہنے کی کوشش نہ کریے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ رسول کے لیے کیا ہے. آپ کہنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ خود جانتا ہے. اور ایک تجربے کی بات سنیں گے، جو جتنا جتاتا ہے نیت اس کی اتنی ہی کھوٹی ہوتی ہے. وہی انسان جتانے کی کوشش کرتا ہے جسے اپنے عمل پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جسے اپنی نیت پر یقین ہوتا ہے وہ عمل جتانے کی کوشش نہیں کرتا. علماء کرام نے طریقہ بتایا. سوال ہے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں، ہم کیسے پتہ لگائیں کہ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے، وہ مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ ہو، نماز ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے جو عمل انجام دیا ہے ہم کیسے پتہ لگائیں کہ یہ عمل ہم نے خدا کی خوشنودی کے لیے کیا ہے یا نفس کی خوشنودی کے لیے؟ سبحان اللہ. کیسے پتہ لگائیں؟ تو علماء نے اس کا سب سے آسان طریقہ بتایا کہ اگر کوئی انسان جو پتہ لگانا چاہتا ہے کہ اس نے یہ عمل اپنے لیے کیا ہے، نفس کی خوشی کے لیے کیا ہے یا خدا کی خوشی کے لیے کیا ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ ہے پتہ لگانے کا یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اگر کسی چیز کا انتظار دل میں باقی رہ جائے واہ 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 واہ. تو سمجھو کہ وہ عمل خدا کے لیے نہیں کیا گیا. اگر عمل کرنے کے بعد کسی چیز کا انتظار، تعریف کا انتظار، تذکرے کا انتظار، شہرت کا انتظار، دیکھنے کا انتظار، کسی بھی قسم کا انتظار باقی رہ جا رہا ہے تو سمجھو عمل خدا کے لیے نہیں کیا گیا، اور جو خدا کے لیے نہیں کیا گیا اس کا اجر بھی ملنے والا نہیں ہے. لیکن اگر عمل کرنے کے بعد انسان بھول گیا، ختم ہو گیا، سمجھیے کہ وہی عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کے انسان نے بڑھیا طریقہ بتایا. میں نے کہا کہ انسان نہ خدا کو بتانے کی کوشش کرے نہ اہل بیت کو بتانے کی کوشش سبحان کرے. اللہ سبحان اللہ. عمل کریے آپ تو سب کی نیتوں کو جانتے ہیں، اس لیے بس آخر جملہ ہے اور اس کے بعد مسائل دیں. دیکھیے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے ہر ہونا ضروری نہیں ہے، لیاقت کا ہونا ضروری ہے. اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے اور رشتہ ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیت ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اہل بیت سے رابطہ قائم کرنے کے لیے نسبت کافی نہیں ہے، آپ کے ظرف میں اتنی صلاحیت ہونا چاہیے. یا دوسرے لفظوں میں کہوں، دیکھیے اہل بیت اسی کو اپنے سے نزدیک کرتے ہیں جس کی نیت کو پڑھ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی نیت کو پڑھ لیتے ہیں اہل بیت اسے اپنے نزدیک کر لیتے ہیں. اور جس کی نیت خالص نہیں ہوتی ہے، دنیا کتنی کوشش کرتی رہے کبھی کچھ کر دے. میں تعریف سے ایک مثال دو جملے میں کر دوں. میں نے کہا اہل بیت سب کی نیتوں سے واقف ہے. جس کی نیت خالص ہوتی ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت خود بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ. جس کی نیت خالص نہیں ہوتی ہے لاکھ دنیا کوشش کر لے نہیں کر سکتی. تاریخ میں دو مثال ہے. ایک تاریخ میں بیوی وہ ہے جن کو ساری دنیا مل کر اہل بیت میں شامل کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آیت تطہیر کے زمرے میں لانا چاہتی ہے. یہ بھی زوجین پیغمبر ہے، یہ بھی انتظام کی آیت تطہیر ہے، یہ بھی اللہ، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کوشش کرے مگر کیا شامل کر سکی؟ نہیں. مگر تاریخ میں منظر وہ بھی ہے جس نے کبھی رسول خدا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اہل بیت میں شامل
اس کو شامل کر رہے پیغمبر فرمائے ہم یہی بتلانا چاہتے ہم ایک کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے صاف ہوتا ہے تو اہل بیت قریب کر لیتے ہیں دل ناپاک ہوتا ہے تو اہل بیت دور جیسے کہ جن کی طہارت کی ضمانت آیت تطہیر ملی ہے، جن کی طہارت کی ضمانت قرآن کریم ملی ہے، جن کی طہارت کی ضمانت خدا متعال ملی ہے، ایسے ممکن ہے تو ان طاہر ہستیوں کے پاس ناپاک ہستیاں پہنچ جائیں۔ واہ واہ واہ، ایسے ممکن ہے پاک ذاتوں کے پاس ناپاک لوگ پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طہارت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسم کی طہارت ہے، ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک دل کی طہارت باطنی طہارت ہوتی ہے۔ ہم سارا زور ظاہری طہارت پر دیتے ہیں، باطنی طہارت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اگر نماز پڑھنے گئے لباس پاک، جسم پاک، قدم پاک، مصلی پاک، ادھر دیکھتے ہی دیکھتے، لیکن آدمی یہ غور نہیں کرتا کہ دل پاک ہوا کہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیبت بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، اس عداوتیں بھی ساری چیزیں نہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں، خدا کی دنیا سے ملے۔ میں نے کہا جس طریقے سے ہم ظاہر کی طہارت کا انتظام کرتے ہیں ویسے ہمیں باطن کی طہارت کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ہر وجہ سے بات ہوا کرتے نہیں بولے گا جوان معصومین کی جگہ جائے تو معصومین کی جوان کی جگہ جائے تو ہم کا پڑوس میں عطا فرما کرتے نہیں۔ میں نے کہا اہل بیت کی طہارت کی ضمانت قرآن نے لی ہے، اہل بیت کی طہارت کی ضمانت یہ کہ رجس نجاست نہیں، رجس اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ اللہ کی ضمانت قرآن کی ضمانت ہے۔ میں نے کہا اور کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں فرش اعلیٰ بچھتا ہے وہاں معصوم ہستیاں تشریف لاتی نہیں ہے، بے شک آتی سکتا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں جن کی طہارت کی ضمانت کس نے لی ہے؟ قرآن نے لی ہے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجلس میں وہاں جگہ مل جائے جہاں معصوم ہستیاں بیٹھی ہیں، ہمیں ظاہر بھی پاک کر کے آنا پڑے گا، باطن بھی پاک کر کے آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ جملہ میں نے مسجد میں انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، ممکن ہے وہاں ظاہری طہارت کافی ہو جائے۔ مسجد میں انسان 2 رکعت پڑھنے گیا، 3 رکعت پڑھنے گیا، 4 رکعت پڑھنے گیا، ممکن ہے کہ وہاں پر ظاہری طہارت انسان کی نجات کا سبب بن جائے، مگر اگر انسان کو فرش اعلیٰ پر آنا ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک کر کے آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جملہ میں اضافہ دوں بات ہے کہ جملہ ذہن میں آ کر آپ نے کہا کہ فرش اعلیٰ معصوم ہستی آتی نہیں ہے جی، اور جب پاک میں بھی آپ آنا ہے، جس ظاہر بھی پاک ہو تب بھی آپ آئیں گے، باقی بھی پاک ہو تب بھی آپ آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں اہل بیت سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے۔ آگے کا پھر ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا کہ اہل بیت سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں اور مثال کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر نہ لے، مشکل ہوتی ہے کبھی مثال کسی میں لگ جاتی ہے، اگر میں مجھے کسی نے کہا ہے تو اپنے اوپر لے مثال دے، میں اپنی مثال دوں فرض کر لیں کہ ہمارے محلے مجلس کی، اب ہم جو ہے وہ چاہتے تو مجلس ہو جاتا نہیں جائیں گے تو پڑوسی کیا کہیں گے، فلاں صاحب کیا کہیں گے، صاحب خانہ کیا کہیں گے، اس کا اب نکلے گھر سے تو کوئی دوست مل گیا مثلا، کسی کا فون آ گیا مثلا، کوئی کام یاد آ گیا مثلا، اب ہم دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلیے بہانہ دنیا کا جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہو، مثال جو ہے وہ سب کے سامنے گزری ہو، چلے اب کیا ہوا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا بچپن کے جانے سے، میں فون آ گیا تھا فلاں بھول ہو گئی، امی دوا لے کے جائے، مثالیں بتاؤں دوست آگے دے نہیں جاتا ہوتا نہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہماری حضور علماء کا کہنا ہے، کہتا ہے اگر آپ مجلس سید الشہداء میں شرکت کرنا چاہتے تھے اور کسی وجہ سے نہیں کر پائے، فون آ گیا، دوست آ گیا، مہمان آ گیا، کوئی کام یاد آ گیا، نہیں آ پائے، تو اس کو آپ ہلکے نہ لیجیے، یہ نہ سوچے کہ اتفاق ہو گیا ہم نہیں جا پائے۔ علماء کہتے ہیں غور کرے انسان اپنے گریبان میں جا کر کہ کون سا رجس اس سے قریب ہو گیا،
یہاں چلے گئے بہت ہے، وہاں نہیں جائیں گے کیا مسئلہ ہوگا؟ تو بزرگ علماء کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں کہ کون سا رجس اس سے قریب ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے اہل بیت سے دور آپ فرشادہ کو معمولی نہیں سمجھے، اس بنی سے آدھا کو معمولی نہیں سمجھے. فرشادہ یہ ذکر حسین، یہ ذکر اہل بیت، ذکر قرآن انسانوں کے دلوں کو پاک کرنے کی. یہاں سے اگر انسان گنہگار آتا ہے تو پاک ہو کر ہوتا ہے. ذرا اس فرشادہ کو آپ معمولی ہے اس لیے تو اس کے میزبان بظاہر آپ ہوتے ہیں مگر سوگوار آئے محمد ہوتے. ہم اور آپ کیا منائیں حسین بن علی کا جیسے ان کی ماں فاطمہ کو لہرا. ہم اور آپ کیا ماتم کریں حسین بن علی کا؟ ہم آپ کیا گرجا کریں حسین بن علی جو سیدھے سجاد کرے گئے. اکثر بن وزار کو میں بتاؤں حقیقت آج 1400 سال کے بعد صرف کربلا کا نام آتا ہے آکیا شمار ہو جاتا ہے. مظلومیت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے انسان کے دل نرم ہو جاتا ہے. حسین کی شہادت کا تذکرہ پڑتا ہے آنکھوں سے آنکھوں سے. لیکن کوئی اس بہن سے پوچھے جو ٹیلے پر کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے تھے وہ کوئی پوچھے اس سے منزلہ سب شہید ہو. مسائل سن کے رونے کا مرحلہ اور ہوتا ہے، مسائل واقعوں سے دیکھنے کے بعد مرحلہ اور ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ واقعی کربلا کے بعد تقریباً امام سجاد علیہ السلام 35 سال زندہ رہے ہیں مگر عالم یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آتا ہے تو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، جب پانی سامنے آتا ہے تو دیکھ کر رونے. کاش یہ کھانا میرے بابا کو مل گیا ہوتا، کاش یہ پانی میں بھیا یہ سب مل گیا ہوتا. بچن جملے ہے تفصیلات نہیں کرنی. روایتیں کہتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی بازار سے گزرتے تھے تو ہمیشہ قصاب امام کو دیکھ کر گوشت پر پردہ ڈال دیا. تو اس لیے کہ امام کے بازار سے گزرتے تھے تو ہر قصاب سے 2 سوال ضرور کرتے تھے. پہلا سوال یہ کہتے تھے بتلاؤ کہ جب تم نے جانور کو ذبح کیا تھا تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ کہیں پیاسا تو ذبح نہیں کر دیا. قصاب کہتا مولا ہم شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں، ہمیں پتا ہے اسلام سے جانور کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا ہے، ہم پہلے پہلو پلاتے ہیں بعد میں جانور کو ذبح کرتے ہیں. امام دوسرا سوال کرتے بتلاؤ کہ جب تم جانور ذبح کر رہے تھے تو کوئی دوسرا جانور سارا میں کھڑا ہو کر دیکھ پڑے گا؟ قصاب کہتا مولا مجھے پتا ہے کہ شریعت محمدی میں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا. میں جملہ تو کہوں امام سجاد کربلا کو کرتے تھے کہ بابا ارے آج کے مسلمان کے دل ہوتا ہے کہ جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا. ارے میرا بابا تین دن کا بخار کا شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کہتے بابا بنا زندہ ہے. بابا آج کے مسلمان کے دل ہوتا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کیا جاتا. مگر اللہ نے میرا بابا شمر کے خنجر کے بلے تھا، میری ممی ٹینے سے دیکھ رہی تھی. آواز دیتی ہے اے مصر صاحب نے شمریہ کی ہے، میرا مولا یہ ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. حسین کے کانوں میں زینب کی آواز گئی، اشارہ کیا بہن ابھی بھائی زندہ ہے. خیمے سے باہر نکلنے کا کیا سبب ہے؟ زینب نے بھائی کا اشارہ سمجھا. جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا زمین کربلا کو لرزا آیا، سورج کو کہنے لگا. گھبرا کر سیدھے سجاد کا بات اٹھایا میرے لال دیکھو یہ کیسے آثار قیامت نمودار ہے. دیکھو کہ قیامت تو نہیں آ گئی. ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. آپ جب پردہ اٹھا تو کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پر باب کا سر ہے. آواز یہ السلام علیکم یا عباد اللہ. اے نبی اللہ ہم یتیم ہو گئے. آپ